السلام علیکم اور سر جی لکھ لکھ مبارک ہو افغانستان نو جڑا سیمی فائنل پہنچ گیا سر جی. یہ بڑا کمال ہے, بہت بڑا اپ سیٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے اور افغانی بہت خوش ہیں. ہم سارے افغان بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ چلیں پاکستان نہیں جیت سکا تو افغانستان جیت جائے تو بھی ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ کرکٹ میں سیمی فائنل میں پہنچا. یہ بھی بڑی بات ہے. سیمی فائنل 27 کو اور فائنل ہوگا 29 کو, تو یہ ان کی مبارکباد بنتی ہے. اس لیے ہم قانونی ٹی وی کی طرف سے ان کو افغانستان والوں کو مبارکباد دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ آئیں جی سیاسی مبارکیں بھی وصول کر لیں. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ بجٹ کے حوالے سے جو ابھی پیپلز پارٹی کی میٹنگ ختم ہوئی ہے اسلام آباد میں, تو انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ جناب ہم بجٹ منظوری کے لیے ووٹ دیں گے. تاڑا کی خیال ہے کہ این جی او مان گئے نے, زرداری اور این جی مان جائے نہ چلیں ایک بات تو ٹھیک ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے, مان گئے اچھی بات ہے, لیکن اس میں ساری چیزیں اس دن طے ہو گئی تھی جس دن بلاول بھٹو آ کے ملے ہیں نا شہباز سے. تو یہ کل جو پھر وہ ملاقات کل یوسف رضا گیلانی سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں حکومت میں شامل ہو رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم مشورہ کر رہے ہیں. او سر جی یہ دیکھیں نا آپ کہ اگر کسی نے نہیں ہونا تو آپ کلیئر کٹ کہہ دیں کہ میں نے نہیں ہونا, ہم نے نہیں ہونا, لیکن آپ نے کلیئر کٹ نہیں نہ کہا ہم مشورہ کر رہے ہیں. تو یہی مشورہ طے ہوا ہے کہ جناب علی ان کو حکومت میں شامل کیا جائے گا, اور وہ پنجاب میں بھی لے رہے ہیں حصہ, مریم نواز کے نہ چاہنے کے باوجود وہ لے رہے ہیں, اور مرکز میں بھی لے رہے ہیں, اور سب کچھ لپیٹ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, نون لیگ کی 120 سیٹیں ہیں تقریباً, اور پیپلز پارٹی کی 60-62 ہیں. پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے زیادہ حصہ لیا ہے ہر چیز میں. پہلے کوئی آئینی عہدہ ایسا نہیں چھوڑا جو انہوں نے اپنے پاس نہ رکھا ہو, اور اب وزارتیں بھی لے رہے ہیں. پنجاب میں بھی ان کے 7 ایم پی ہیں نا, 7 کے 7 وہ لے لیں گے منسٹریاں, آپ دیکھ لینا. یہ سر جی یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان تیلوں میں تیل نہیں ہے. شہباز آگے سے نہ کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو دیکھیں سب سے زیادہ انہوں نے نواز شریف کی مخالفت کی ہے, تو ہمیں غصہ آنا قدرتی نہیں. کیوں انہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے, جبکہ زرداری خود دوسری دفعہ وزیر اعظم بنا ہے, بے نظیر دوسری دفعہ وزیر اعظم بنی تھی, اور یہ کوئی پہلی دفعہ یہ ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ بالکل انہوں نے سارا کچھ انڈر ہینڈ کیا. انہوں نے کہا جی شہباز کو ہینڈل کرنا آسان ہے. شہباز ویسے بھی ان کا احسان مند تھا پہلے جو انہوں نے 16 مہینے کی حکومت کی ہے, تو 16 مہینے کی حکومت میں شہباز کو یہی تھا کہ یہ حکومت مجھے زرداری نے دی ہے, اور دلائی بھی تھی زرداری نے. تو یہ طے ہو گیا ہے. یہ صرف نخرہ تھا اور پریشانی تھی طوفان میں. طوفان میں وہ کہتے ہیں نا چائے کی پیالی میں طوفان تھا, اسٹارم ان دی ٹی کپ. ٹھیک ہے, اس لیے جناب علی ان کا ماننا وہ قدرتی بات ہے کہ انہوں نے ماننا ہی ماننا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے ماننا ہی ماننا تھا, وہ مان گئے. اب آئیں جی دوسری طرف. آج ابھی اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ اپنا سنی اتحاد کونسل والا ہو رہا ہے. سنی اتحاد کونسل میں اتنے لکوناز ہیں, اتنی خامیاں ہیں. نہ انہوں نے عورتوں کی لسٹ دی, نہ انہوں نے پارلیمانی پارٹی جوائن کی, نہ انہوں نے کوئی سسٹم کیا جس کی وجہ سے ان کا سارا ہوا ہے. لیکن عدالت ان کو ریلیف دینے کے اوپر تلی بیٹھی ہے. وہی جج عطر من اللہ, منیب اختر, یہ سارے جو ہے نا تلے بیٹھے ہیں. لیکن زیادہ امکان یہی ہے, اب کل کا جو ہم نے کمنٹس وغیرہ سنے ہیں, زیادہ امکان یہی ہے کہ ان کو سیٹیں نہیں ملے گی. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک یہ بات سچی ہوتی ہے اور کس حد تک یہ بات جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ان کی لسٹیں نہیں بنتی. ٹھیک ہے نا. تو وہ میں نے بتایا نا لکوناز اتنے ہیں کہ ان کو یہ میٹ نہیں کر سکتے, پورا نہیں کر سکتے. ان کو یہ ساری جو ہے نا وہ چھوڑنی پڑیں گی.
تو لیکن ابھی یہ آج انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. کچھ کل بحث ہوئی ہے, کچھ آج ہوئی ہے. آج الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر نے اور مخدوم صاحب نے, انہوں نے سارے دلائل مکمل کر لیے ہیں تقریباً. تو ابھی تھوڑی دیر تک اس کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب آئیں جی آگے ایک اور اہم مسئلہ جو آج کل چل رہا ہے. آج وفاقی کابینہ نے ضرب عضب کی طرح عزم استحکام آپریشن کی منظوری دے دی ہے, اور وہ اب آپریشن جو ہے وہ شروع ہوگا. اور اس میں وہ جو 3 جماعتیں ہیں نا, خواجہ آصف کا انٹرویو بھی آیا ہے ڈیٹیل کہ 3 جماعتیں جناب وہ اس میں وہ کر رہی ہیں, احتجاج کر رہی ہیں اپنے ووٹ بینک کے لیے. مولانا فضل الرحمان, پی ٹی آئی اور ANP, کیونکہ ان 2 صوبوں میں ان کے ووٹ ہیں نا. تو بھائی ان کو بورڈ میں لو, ان کو آن بورڈ کرو. مولانا فضل الرحمان کی چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کرواؤ, اور ANP کے جو ایم ایل کا ولی ہیں ان کی ملاقات کرواؤ. ہاں البتہ جو منافق جماعت ہے جس کا وزیر اعلیٰ وہاں موجود تھا, اور ہوں وہ کہتا ہے جی مینوں تو پتہ ہی نہیں لگا کہ عزم استحکام منظور ہو گیا ہے. میرا خیال ہے یا تو وہ کرنا ضروری دے کے بیٹھا سی, تو یا دوسرا شہد دی بوتل پی کے بیٹھا سی. ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہے. وہ یہ تو منافق ہے نا, انہوں نے تو کسی صورت بھی نہیں مانا. ان کا تو وہ ہے کہ جی آٹا گندی ہلدی کیوں ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے یہ ٹیڑھی وہ انگلیوں سے ان کا جناب وہ گھی نکالنا پڑے گا, انگلیوں کو ٹیڑھا کرنا پڑے گا, نہیں تو یہ سیدھی انگلیوں سے یہ گھی نہیں نکلے گا. تو وہ تو نہیں مانیں گے. ہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کو مناؤ اور ANP والوں کو مناؤ کہ جناب یہ مسئلہ ہے اور یہ وہ کریں. باقی یہ PTI کا جناب یہ دھوکہ ہے, فراڈ ہے, انہوں نے کسی صورت بھی نہیں ماننا. وہ آصف منیر کو نہیں مانتے, کسی صورت نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تو یہ جناب آج کی ویڈیو ہے. اور اس کے بعد جو میں نے دلچسپ ناشتہ کیا ہے, انگلش ناشتہ, وہ دیکھیں. اور اس سے پہلے گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہم سے رابطہ کر رہے ہیں وہ لازمی کریں. ہم نے انشاءاللہ 4 سال کے بعد جو کیس نکلا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, 16 ستمبر کو کیس لگ گیا ہے, تو اس سے پہلے ہم سے رابطہ کر لیں. جو نئے لوگ ہیں آخری دنوں میں کرتے ہیں, پھر ہم اس میں شامل نہیں کر سکتے. ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنی ID کارڈ کی کاپی اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں. اور جو کوئی فوت ہو گیا ہے جو ملازم تھا, تو جس کو پینشن ملتی ہے نا, وہ اپنا شناختی کارڈ بھیجیں اور ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھیجیں جن کا وہ کوئی فوت ہو گیا. تو باقی جناب وہی سادہ طریقہ ہے, ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں, شناختی کارڈ بھیجیں, اور جو معمولی فیس ہے وہ میں آپ کو واٹس ایپ پہ بتا دوں گا, تو وہ کریں. اور اس میں لازمی ابھی کریں, آخری دنوں میں ہمارے پاس رش ہو جاتا ہے, پھر ہم اس میں شامل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں جو خالد کھوکر صاحب نے مجھے انگریزی ناشتہ کروایا ہے, وہ بھی دیکھیں, آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا. ٹھیک ہے. لو جی, السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ دوستوں, کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ادھر لندن ویمبلے والی سائڈ پہ آیا ہوں. تو آج بڑی گڈ مارننگ ہے, میں نے بڑی واک کی ہے, اور میں آپ کو بڑے دلچسپ جو ہے نا وہ بتاتا ہوں. پہلے میں آپ کو ملاتا ہوں ہمارے میزبان اور یہاں کے مشہور وکیل ویمبلے کے, ویمبلے سولیسٹر کے. تو یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خالد کھوکر صاحب, تسی تے مینوں ٹرا کے نا اج نسا کے پھر کے مار دیتا ہے. میں مشہور سا کہ ہائی کورٹ سب تو تیز میں چلنا, میرے جونیئر میرے نال نہیں سن چل سکتے, لیکن میں تھوڑے نال نہیں چل سکتا, میں ہار گیا سر. جوان بنا کے تے اے شروع تو تانوں پیدل چلن دی عادت ہے یا ایتھے بنائی ہے؟ میری الحمدللہ شروع تو جی, جدوں میں لاہور ہوندا سا ادوں بھی لاہور وکالت کردا سا, ادوں بھی میری روٹین ایسی کہ ٹرنر روڈ تے آفس سی میرا. ہاں. تے شام نوں ٹریک سوٹ چینج کر کے ریس کورس سے 2 چکر لا کے کر جاندا سی. میری شروع تو ہی ہے. شروع تو اس واسطے تسی بہت تیز چل دے ہو. ناظرین, میں تیز چلنے میں ماہر ہوں, لیکن میں شکست مان گیا ہوں. اچھا کھوکر صاحب, خالد کھوکر صاحب, آپ بتائیں آپ کی ادھر کمپنی کا نام کیا ہے؟ ویمبلے سولیسٹر. ویمبلے سولیسٹر. اس کا ایڈریس یہ ویمبلے ہائی وے پہ ہے, ہائی روڈ کے اوپر, ویمبلے ہائی روڈ کے اوپر ہے. ویمبلے سولیسٹر کے نام سے کس قسم کے کیس کرتے ہیں آپ؟
हमारा आजकल ज़्यादा है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का काम। कमर्शियल अच्छा, कमर्शियल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, थोड़ी सी नाजरीन को समझाने के लिए ना। प्रॉपर्टीज़ से अगर आप कोई शॉप रेंट कर रहे हैं, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट कर रहे हैं, तो वो भी सोलिसिटर्स के थ्रू ही होती है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे तो एक लैंडलॉर्ड का सोलिसिटर होता है, एक टेनेंट का सोलिसिटर होता है। अच्छा, और वो दोनों कम्युनिकेट करते हैं थ्रू ईमेल्स, लेटर्स। सेल परचेज भी इसमें शामिल है, सेल परचेज भी उसमें शामिल सेल है। परचेज भी शामिल है, रेंट सेल परचेज, सेल ठीक है। परचेज, हाँ जी, हम सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी अच्छा का काम जी। करते हैं। और मैंने सुना इधर शादी भी बगैर वकील के नहीं होती, ये सच है? नहीं, उसमें वकील की ज़रूरत नहीं होती, शादी में वकील की ज़रूरत वकील की नहीं होती। सुन लो नाजरीन, सुन लो। अच्छा, ठीक है। तो पाकिस्तान कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? पाकिस्तान में लाहौर से भी बरकी रोड पे मेरा गांव है। जी, और हम जदीद बस्ती वहाँ के गांव के रहने वाले हैं। हाँ 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 हाँ, लेकिन इधर आके आप चेंज हो गए हैं, बड़े बहुत चेंज हुए हैं। अच्छा, तो सर आपके भाई इलेक्शन भी कोई लड़ रहे हैं, क्या नाम है उनका? छोटे भाई आबद लतीफ़ खोकर वकील हैं लाहौर में। हाँ कैंट सीट से वो नायब सदर का इलेक्शन डाल रहे हैं। हाँ। पिछले साल वो हार गए थे और अब दोबारा रिपीट कर रहे हैं। और इधर हम इंग्लिश नाश्ता करने आए हैं। हम यहाँ पे नाजरीन, मैं सो रहा था, खालिद साहब ने कहा जी इंग्लिश नाश्ता करना है, तो मैं उसी लालच में यकदम उठ गया और तैयार होकर इधर आ गया। अभी नाश्ता भी आपको दिखाते हैं, तो मज़ीद बातें करते हैं। लो जी, इस नाश्ते के चक्कर च मैं सुबह सुबह उठ गया। खालिद साहब ने तो जाना सी ना अपने दफ्तर, तो मैं हाले घंटा डेढ़ घंटा सोना सी। उन्होंने कहा जी तुहानू इंग्लिश नाश्ता कराने। ए देखो, ये बीनस, ए कबाब, ए अंडे, 2 अंडे जेडे मैं रोज़ खाना, तो सैलड, बीफ है ना खालिद साहब, तो बड़ा ज़बरदस्त है। देख रहे हो तुसी, लुक भी देख रहे हो, बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारी काफ़ी भी आ गई है नाश्ते के बाद। थैंक यू सर, नाश्ते का बड़ा मज़ा आया है, आपकी कंपनी का भी मज़ा आ रहा है। आपकी मेहरबानी, आप सुबह उठ के आगे मदद। थैंक यू सर, थैंक यू।